بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا اما بعد قال اللہ تعالی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین ولو كره الكافرون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں جو بھی نیک اعمال کرنے کا حکم فرمایا ہے، ان نیک اعمال کے ساتھ ایک چیز کی تنبیہ اور ایک چیز کی تاکید اللہ نے ضرور فرمائی کہ جو بھی عمل کیا جائے اس عمل کے اندر صرف اخلاص ہو، للہیت ہو، اور وہ کام صرف اللہ کی ذات کے لیے کیا جائے۔ اگر کوئی بھی چھوٹا کا چھوٹا کام اگر ہم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کیا اور اللہ کے حکم کو اس کی فرما برداری میں کیا اور صرف ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، تو پھر چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی اللہ کے یہاں بہت بڑی قیمت رکھتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین، ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ وہ اللہ کے لیے خالص ہو کر، یعنی جو بھی کام کریں اللہ کے لیے خالص ہو کر کریں اور ذرہ برابر دل کے اندر، نیت کے اندر دوسرے کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کس سے حکم ہو رہا ہے؟ حضرات انبیاء علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میرا جینا، میرا مرنا، میری جتنی بھی عبادتیں ہیں، نسک کے اندر تمام الفاظ آ گئے، تمام عبادتیں آ گئیں، کسی بھی نہج سے ہو، انفرادی عبادت ہے، اجتماعی عبادت ہے، اپنے رشتہ دار کے ساتھ کوئی کام کرنے والا عمل ہو یا دوسروں کے ساتھ کام کیا جانے والا عمل ہو، ہر عمل کے نزدیک اللہ رب نے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، اور میری عبادتیں، ومحیای، میرا جینا، ومماتی، میرا مرنا، للہ رب العالمین، صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ جب انسان پوری اس کی نتیجہ یہ ہے کہ جو بھی عمل کرے گا صرف اللہ کے لیے خالص بن کر کرے گا، تو پھر اللہ رب العزت اس سے خوش بھی ہو جائیں گے اور اس کے اعمال میں اضافہ بھی فرمائیں گے، اور جو بھی وہ نیک عمل کرے گا اللہ رب العزت اس کے اجر عظیم اس کو عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا تعلق آیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی آپ رخ کریں گے اللہ کو وہاں پر آپ پائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم کو اللہ دیکھ رہے ہیں اور ہر حال میں دیکھ رہے ہیں، ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ کی نظر میں ہیں، اس کو تصور میں رکھ کر جس کو احسان کہا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور بہت سے سوالات کیے، اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا مل احسان، احسان کے کیا معنی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی اس طرح سے عبادت کرو جیسا کہ تم اللہ کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور اللہ کو اپنے سامنے پا رہے ہو، کس طرح سے عبادت کرو۔ اگر یہ کیفیت میسر نہیں ہے تو پھر یہ سمجھو کہ اللہ تم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ تو اسی لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، کوئی بھی ہم عمل کریں، چھوٹا سا عمل ہو، بڑا عمل ہو، اللہ کے لیے خالص بن کر کریں۔ قرآن پاک میں بہت سے ایسے صحابہ کرام کے کو جو عمل ہے اس کا ذکر کیا اللہ نے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، یعنی یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ قرآن پاک میں ان کا تذکرہ یہ اس اعتبار سے کیا گیا کہ بعض لوگ ایسے ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگوں کی فطرتیں ایسی ہیں کہ وہ فقیر کو کھانا کھلاتے ہیں، کبھی مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کبھی اسیروں کو، یعنی جو قیدی ہوتے ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یطعمون الطعام علی حبہ، حبہ کا لفظ کی یہ بتا رہا ہے، اس کے دو معنی علماء نے لکھے ہیں اور مفسرین اس کی تفسیر کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کو مال کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، حباً جمع کہا گیا، یعنی مال کے ساتھ بے حد محبت، جتنا مال بھی آ جائے انسان کو کم ہے، انسان کو کم ہے۔ تو اللہ رب العزت ان کی تعریف کی کہ مال کی محبت ہونے کے باوجود
وہ یتیموں کو کھلاتے ہیں، فقیروں کو اور مسکینوں کو کھلاتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اپنے گھر میں کیا موجود ہے۔ ایک تو تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے، دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اللہ کی محبت میں یہ کھلاتے پلاتے ہیں۔ مفسر نے لکھا ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، کسی مفسر نے بیان فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، کسی نے فرمایا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا کا واقعہ ہے کہ ایک دن کھانا کھا رہے تھے، اچانک کوئی دروازے پر دستک دی تو دیکھا کہ ایک فقیر آدمی ہے، فقیر ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ مانگ رہا ہے، لیکن یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کھانا کھانے کے لیے، اور گھر میں صرف ایک روٹی تھی، تو میاں بیوی کو کھانا تھا، لیکن جب دیکھا کہ فقیر نے دستک دی دروازے پر تو اٹھے اور دیکھا کہ فقیر ہے تو اپنا کھانا چھوڑ دیا اور اس فقیر کو کھلایا۔ اسی طرح سے کچھ دنوں کے بعد اور ایک شخص آیا، یتیم تھا، یتیم جس کو کہتے ہیں بلوغ سے پہلے جس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہو، خصوصاً والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہو، اس کو یتیم کہا جاتا ہے، جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے، کوئی سرپرست نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کہا گیا کہ وہ کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، اچانک کسی نے دستک دی تو دیکھا کہ ایک یتیم ہے، یتیم لڑکا ہے، وہ کھانے کا مطالبہ لے کر ہمارے گھر کے دروازے کے پاس آیا ہے، تو جو کھانا اپنے لیے رکھا ہوا تھا اس کو انہوں نے نہیں کھایا، بلکہ وہی کھانا نکال کر یتیم کو دے دیا۔ اسی طرح سے اسیر کا مسئلہ، یعنی قیدی آیا تھا کہ میں کسی کے قید میں ہوں، میں چھٹکارا چاہتا ہوں، اس کو جو کچھ گھر میں تھا اس کو دے دیا۔ اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن پاک میں اس کو اتارا، آج 1500 سال پہلے اتاری ہوئی آیت آج تک پڑھی جا رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک پڑھی جائے گی۔ اس میں کیا فرمایا گیا؟ یطعمون الطعام، وہ کھانا کھلاتے ہیں، علی حبہ، اللہ کی محبت پر، اللہ کی چاہت پر، یتیما و مسکینا و اسیرا، یتیموں کو یا فقیروں کو اور مسکین کو اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو صرف اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، ہمارا کھلانا کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، اور ہم اس کھانے کی وجہ سے، کسی کے ہم کچھ دینے کی وجہ سے ہم اس کا بدلہ نہیں چاہتے ہیں، ہم اس کے بدلے میں کوئی شکریہ نہیں چاہتے ہیں۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پتے کی بات بتائی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو کچھ دے دے، چاہے وہ رشتہ دار ہو، غیر ہو، کچھ بھی ہو، کچھ بھی اس سے نہ کہیں، یہاں تک کہ انہوں نے بات یہ لکھی ہے کہ دینے والا اس سے اس کی درخواست بھی نہ کریں کہ میرے لیے آپ دعا کریں، میرے لیے آپ دعا کرنے کی درخواست بھی نہ کریں، یہ بھی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے۔ کیونکہ اس لیے کہ جب آپ اللہ کے لیے خارج کر رہے ہیں، چاہے آپ جس کو دے رہے ہیں، اگر اللہ اس کو راضی ہو جائے، اس کے زبان سے دعا نکلے نہ نکلے، وہ کچھ کہے یا نہ کہے، اس کا شکریہ ادا کرے یا نہ کرے، اس کا بدلہ دے یا نہ دے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، آج کے خطبے کے اندر یہی چند باتیں حدیث کو روشنی میں کہی گئی کہ جو بھی خرچہ آپ خرچ کریں گے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کی رضا مجھے حاصل ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل ہو گئی تو سب کچھ حاصل ہو گیا، سب کچھ حاصل ہو گیا۔ کہ دنیا آخرت کے اندر جب جنتی جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ ہوں گے، ان کو پوچھا جائے گا کہ آپ کو سب نعمتیں ملی؟ وہ کہیں گے ہم کو سب نعمتیں ملی اور ہم سب نعمتوں سے خوش ہیں، لیکن کچھ لوگ کہیں گے کہ ہمیں اور ایک نعمت کی ضرورت ہے، ہمیں اور ایک نعمت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ قرآن میں پڑھ چکے ہوں گے اور اللہ کا وعدہ، اللہ کے رسول کا وعدہ وہ سن چکے ہوں گے۔ وہ اس وقت کہیں گے ہمیں دنیا کی جنت کی جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں سے بڑھ کر ایک نعمت چاہیے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ کا دیدار ہمیں چاہیے، اللہ کا دیدار چاہیے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، جب کوئی بھی عمل ہم اگر اللہ کے لیے کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اس کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، چاہے عمل چھوٹا کیوں نہ ہو، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہیں دیکھ رہا ہو، انفرادی عمل کیوں نہ ہو، ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کر رہے ہیں، کوئی بھی عمل ہو اس کو خفیہ رکھنا اور اس کو خبر تک نہ ہونا۔ اس کو دوسرے حدیث میں فرمایا گیا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ سے کیا دیا بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، جو بھی کام ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم حج ادا کرتے ہیں، ہم عمرہ کرتے ہیں، کسی یتیم کے کام آتے ہیں، کسی فقیر کے کام آتے ہیں، کسی طالب علم کو اس کے کپڑوں کے لیے، اس کی کتابوں کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، کوئی بیمار ہو اس کے لیے کچھ چندہ دیتے ہیں، یا کوئی علاج کرنے والا اس کو کچھ دیتے ہیں، ان سب کا دینا اللہ آپ کو مبارک کرے۔ لیکن یہ ایک بات دل کے اندر رکھنی چاہیے کہ یہ ہم سب کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے،
اگر ہم نے اس سے اللہ کی رضا طلب کی تو سب کچھ حاصل ہو گیا. اللہ جس کو مل گیا سب نعمتیں اس کو مل گئیں. تو ہر ایک انسان کو چاہیے کہ جو بھی عمل کر رہے ہیں, قرآن کی تلاوت ہے, ذکر و اذکار ہے, اور جو کچھ دعائیں کر رہے ہیں, ان سب کے اندر اللہ کی رضا مطلوب ہے اور اللہ کی خوشنودی مطلوب ہے. یہ اگر تو چیزیں حاصل ہو گئیں تو سب کچھ حاصل ہو گیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہر میدان میں, ہر کام میں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ. سبحان